بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 3 نثر کی ریڈنگ جو باقی سبق کا بچتا ہے، آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں، یا پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، او سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں، حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سرو قد یعنی لمبا قد کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے یہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا، جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گناہ گار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی دوسری سنسان یعنی ویران جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈرونی کہ میرے اوسان جاتے رہے، اوسان یعنی ہوش۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدھا موا بڑا شریر ہے۔ بکر گدھا یعنی آدھا حصہ بکرے کا، اگلا باقی حصہ گدھے کا، شریر یعنی شرارتی۔ اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، یعنی پریشان ہونے کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نکلی نہ ہوں، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، یعنی گھبرا کر۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف کچھ شبہ ہو گیا ہے، یعنی شک ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہم سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کی شکلوں کے ہوتے ہیں، یعنی طرح طرح کی۔ خاطر جمع رکھو یعنی تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خواہاں اترنے لگے۔ خوان یعنی تھال، خاصا چنا گیا یعنی خاص لوگوں کا کھانا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک بالشت یعنی ہتھیلی کے پودے پھلوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ، ہکا بکا یعنی حیران ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے والی چیز ہو تو کھاؤں۔ یہ نگوڑے کہتے ہیں منحوس یعنی نکمے کو، درخت ہیں جن میں جو پھل پھول لگے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے ساتھ مجھ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر، الڑ کہتے ہیں شوخ نازک مزاج نے میرے کہنے پر ایک فرمائشی کہکا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا آدم زاد یعنی آدم کی اولاد بڑا بھولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا تو کیا کہوں، دلی میں تو کسی ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ نہ کھایا ہوگا۔ بونٹ یعنی مٹر والا پلاؤ۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدانی حسینی بادشاہ کے خاص رکاب یعنی باورچی دار کے ہاتھوں کے بڑے بڑے تریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بوس باس یعنی خوشبو، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا، یعنی پانی اور نمک۔ ہاں تو بہن بس کیا تھا جو کھانے کھائے تھے، بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبھے یعنی حیرانی کی بات ہے، جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں، ایسی نفیس یعنی عمدہ ہلکی خوشبو، ذائقہ کے ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلے گی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس یعنی سرخ رنگ کا قیمتی پتھر، ایسا حباب بلبلا کہ باہر سے پانی جھم جھم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں پینچے یعنی دبائے، کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چبھ جائے۔ اللہ پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا یعنی خوشبو میں بسا ہوا، ایسا معطر سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔
اب جو پتہ توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ دان میں رکھی ہوئی گلوری قلے میں آ گئی ہے، یعنی بنا ہوا پان گلے میں آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ مما رنگیلا کو کلا بائی جیسا پان کھاتی تھیں لال قلعے میں، تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی، یعنی اس کی تعریف کرتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپیٹیں آتی تھیں۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زمرد پری تھا، توشہ خانے والیوں کو حکم دیا، یعنی سامان رکھنے والوں کو حکم دیا، شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں تھیں، تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری دیکھ کر میری عقل تو جاتی رہی۔ بڑی بڑی رانی شہزادیوں کے جوڑے دیکھے اور نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے، یعنی لمبا سوٹ جس میں شیروں سے جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کہاں دنیا کے کپڑے، کجا پرستان کے، کہاں پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب و رواں، یعنی بہتا ہوا پانی، موتیوں سے لہسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زر بفت کے دید نشنید۔ زر بفت یعنی ایسا کپڑا جس پر سونے چاندی کا کام کیا گیا ہو۔ دید نشنید، نہ دیکھا نہ سنا۔ گوٹا، وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے، یعنی واہ واہ کرے۔ رنگ رنگ کے جوہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بھی سدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں جہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وجہ یعنی قسم ٹانکوں کہ ان کے لیے نہیں ہو، مگر زبان سے کہا اللہ حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا یعنی عزت والا ہے، اللہ ہے۔ صبح ہونے دیجیے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم، ایک ہی وقت ہے، جب تم چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، یعنی حیرانی سے کہا، کیا کہا؟ یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کہا؟ نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو 8 پہر یعنی 24 گھنٹے سیر سپاٹے ہیں۔ پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام تو آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی یعنی بوجھ، نہ سر بھاری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیوند کا سامان تو موجود ہی تھا، یعنی کانٹ چھانٹ کا۔ اللہ کا نام لے کر جوڑے کترنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر جا رہے تھے، ایک طرف سے ایک طرح دار، ایک سے ایک شوق، اپنے فن میں استاد۔ نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکے، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں۔ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اس کی کارسازی یعنی مہارت کے قربان، صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا، پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے ماروں پھولوں کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں؟ جس کام کا آدمی دھن باندھ لے یعنی لگن شوق لگا لے، وہی ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ اگر جہاں اتنا کام کرتے، خدا جھوٹ نہ بلائے، میرے اکیلے ہاتھ سے 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادیاں، مجھ سے بہت محبت کرنے لگیں۔ خالہ سدانی کہتے کہتے ان کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور خود کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو پاس رہے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی ان کی بولی والی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کا کیا کرتی، یہ نگور تو جہاں پڑا ہوا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے، اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا، یعنی جھونپڑا مکان۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور خدا نے مجھے سرخ رو کیا، کامیاب کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، عزت رکھ لی۔ سرکار کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہنے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو رخصت دیجیے، یعنی خادمہ کو۔ بادشاہ بیگم بولی، سدانی بھی ہمارے چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں میرا جی بھر برایا، مگر سوچے سدانی دیوانی ہوئی ہیں تو خاکی یعنی خاک کا بنا ہوا یہ آتشی زیادہ میل اچھا نہیں، یعنی آگ یعنی جن کا، یعنی یہ انسانوں اور جنوں کا میل زیادہ اچھا نہیں۔ ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں، بھاڑ میں جائے یعنی دفع ہو جائے۔ پرستان اور پرستان کی شہزادی، چل اپنے گھر چل۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، یعنی بار بار
نصیب ہو مجھے تو جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی سدانی بھی تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کرتا ہے نہ جاؤ، یہیں رہو۔ میرے کلیجے سے پر چوٹ سی لگی، یعنی دل برا ہونے لگا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی سدانی تم پر باری بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو، یعنی پریشان نہ ہونا، تم بلاؤ گی 100 دفعہ آؤں گی، ایک یعنی اچانک دنیا نہیں چھوڑ سکتی۔ میٹھی میٹھی میں خوشبو رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقی سی ہو کر اٹھ گئی، یعنی رونے والی صورت بنا کر اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولی اچھا بھی سدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ۔ اور اسی کل یعنی کالے منہ والے بکر گدے کو حکم دیا کہ سدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دو۔ خبردار جو راستوں میں کسی قسم کی شرارت کی اور دیکھو جو نام اکرام سدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بسوط یعنی روتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی وہی پریزاد جو مجھے پالکی میں اتار کر لائی تھی، ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کی سی وضاکاری کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم ہی ہوا پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا جو پرستان کے بادشاہ نے نام و کرام دیا ہے کہاں ہے، اندھیرے میں کیا نظر آتا۔ ہاتھوں نے ٹٹولنا شروع کیا، یعنی تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک کونے بہت سے کنکر پڑے معلوم ہوتے تھے۔ جل گئی کے منہ جنات تھے نا، یہاں بھی دگا کیا دھوکہ کیا، یہ ان کے گھر کا انعام و کرام ہے۔ خیر جان بچی، اللہ لاکھوں پائے۔ خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانو بڑا انعام پایا۔ اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری سے پھینکنے شروع کر دی، یعنی سراغ سے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھیں بند کرتے میں گھر آ گیا۔ دیوڑی میں پالکی رکھی گئی، یعنی دہلیز پر چراغ جل رہا تھا۔ پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت یعنی روشنی جو پڑی تو کیا دیکھتی کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جوہرات ہیں، یعنی ہیرے ہیں۔ بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے، 2 4 ننھے ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا، یعنی پچھتاوا ہوا، اتنی دولت کھوئی، نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ منحوس نکمی ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے، بدقسمتی کی کھوٹ۔ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال تو مرد کیوں ملتے؟ ایک ایک پیر من من کا بھاری ہو گیا، یعنی چلنا مشکل ہو گیا، پیر من من کا بھاری ہو گیا۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، نگینے کہتے ہیں جوہرات کو، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونڈ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بھی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئیں، یعنی فوراً واپس آ گئیں، خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا لیجیے، یک نہ شد دو شد، یعنی ایک نہ ہوا 2 ہو گئے۔ مشکل پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے، اور جہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ بڑی بی سے بولی ہاں بھئی بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔